اور اچھی بات ہے کہ آج ہم عید پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ میں تو جب مجھے آپ کے کوآرڈینیٹر نے کہا تو میں سوچ رہا تھا اوہ یہ تو 3+1 بن جائے گا یہ 3 versus 1 بن جائے گا، لیکن شکر ہے وہ 3 versus 1 نہیں بنا تو لیکن آئی واز شیور کہ اگر آپ 3 versus 1 بنانے کی کوشش کرتے تو کہیں نہ کہیں آسمہ چودھری صاحبہ میرا ساتھ دیتی۔ یہ بتائیے ایک جرنلسٹ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی، ناظرین کو عید مبارک، آپ سب لوگوں کو بھی عید مبارک۔ اور اچھی بات ہے کہ آج ہم عید پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ میں تو جب مجھے آپ کے کوآرڈینیٹر نے کہا تو میں سوچ رہا تھا اوہ یہ تو 3+1 بن جائے گا یہ 3 versus 1 بن جائے گا، لیکن شکر ہے وہ 3 versus 1 نہیں بنا تو لیکن آئی واز شیور کہ اگر آپ 3 versus 1 بنانے کی کوشش کرتے تو کہیں نہ کہیں آسمہ چودھری صاحبہ میرا ساتھ دیتی، کیونکہ وی بن کولیگ بالکل لانگ ٹائم ہم نے ٹریول بھی مکمل مایوسی کا نہیں، وہ ویسے سید بادشاہ ہیں، ان سے ساتھ دینے کی توقع نہیں، شفقت کی توقع رکھنی۔ یہ بھی اچھا کور کر لیا۔ اچھا آپ تو ویسے ہی فیلو کو اینکر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ جرنلسٹ نا، آپ نے اینکر نہیں کہا، آپ نے جرنلسٹ کہا۔ اگر آپ اینکر کہتے تو شاید میرا جواب اور ہوتا، چونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میں تو ایز جرنلسٹ آیا پروفیشن میں، نیوز پیپرز میں، پھر میں ٹی وی میں آیا۔ اور ویسے جرنلسٹ اینکرز کو جرنلسٹ بھی نہیں مانتے بہت سارے جرنلسٹ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلیں وہ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتے، آج عید کا دن ہے، ذرا خوش ہو کے باتیں کریں۔ جرنلسٹ کا پتہ نہیں دن کب ہوتا ہے، رات کب ہوتی ہے۔ آپ نے کہا دن کیسے شروع ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا دن کیونکہ مجھے میرے ایک کوآرڈینیٹر نے، اس کو میں نے کہا تم کام نہیں کر رہے ہو، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ سوتے کتنے بجے ہیں؟ کہتا ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو آپ آن لائن ہوتے ہیں، تو کہتا ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو آپ پھر آن لائن ہوتے ہیں۔ اس لیے موسٹلی تو صبح فون آتا ہے تو وہ آنکھ کھلتی ہے، اور رات کو جو ہے وہ کب نیند آتی ہے، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ اگین آپ کا جو ٹل 1 o'clock آپ کا بلیٹن ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا ریپیٹ لگ جاتا ہے تو دل کرتا ہے ذرا جو اپنا شو بھی دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھتا نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کہاں لیپس ہوا ہے نا، اس لیے دیکھتے ہیں، یو ہیو ٹو ریویو اٹ، یو سی۔ تو اس لیے ہمارے پروفیشن میں ہم ہیپی رادر کہ اس میں کوئی دن رات نہیں ہوتا، جب آپ کا کام ہے۔ مثلا الیکشن ہوئے 8 فروری کو، ہم شور ہم سب ساری رات جاگتے رہے، بیٹھ کے صرف جاگتے نہیں رہے، وہ جو 3 گھنٹے کا لیپس آیا نا، اس میں کیا کچھ ہو گیا، اس میں تو ہم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، باقی تو اب پریشان ہوئے، ہم اسی وقت پریشان ہو رہے تھے۔ تو لہذا جرنلزم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک پیشن ہے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ پیشن ہے تو یو کین ورک and you can work on a sustainable basis, otherwise you get exhausted۔ بالکل ایسا ہی۔ آسمہ صاحب صبح سو کے اٹھتی ہیں تو پہلی آواز کیا لگاتی ہیں؟ چائے لاؤ، اخبار لاؤ، یا میرا موبائل لاؤ؟ نہیں پہلے تو آپ کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے۔ اب رات میں بھی میرے خیال سے اب پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو اٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے، اور نوٹیفیکیشن اگر کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی ایسی اچانک کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے کیسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور پلس وہ ٹویٹر کا ایک ایسا آپ کو چسکا ہو گیا ہے کہ آپ رات کو میرے خیال سے 2 بجے بھی اگر سو رہے ہیں تو 3 ساڑھے 3 بجے پھر اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 4 بجے پھر دیکھ رہے ہیں، صبح کے لیے جب آپ اٹھ رہے ہیں تو پھر بیٹا ہے میرا چھوٹا ماشاء اللہ، اس کو اسکول بھیجنا، خود اس کو ڈراپ کرنا، تیار کرنا، بس یہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی بھی ہے، پھر اسکول سے پک بھی کرنا، تو یہ سارا مطلب پورا ایک دن بھر کا اپنا کام بھی، پھر آفس کا بھی، پھر پروگرام کا، تو بہت ساری چیزیں، ملٹیپل چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ۔ لیکن جرنلزم کی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم اٹھتے کیسے ہیں، دن کا آغاز، تو میرے خیال سے شاید سوتے ہم بہت کم ہے۔ پراچا صاحب والی بات سے میں اگری کروں گی، میری ٹیم ممبرز بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جب دیکھ رہے ہیں آپ آن لائن ہے 5 بجے بھی کوئی خبر بھیجیں گے تو آپ بلو ٹک آ جائے گا کہ فوراً آپ نے اس کو دیکھ لیا. تو خیر ہم لوگ میرے خیال سے سوتے بہت کم ہیں اور ہر وقت نیوز کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. تو شاید ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ایک طرح سے, لیکن ایک طرح سے ہم اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں. فیملی لائف ہم لوگوں نے میرے خیال سے سائڈ پہ کر دی ہیں اور ہر وقت نیوز اینڈ خبریں. پاکستان بھی ایسا ملک ہے, آپ کو پتہ ہے ہر وقت ہیپننگ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ایسی چیزیں.
ہاں ٹرو یہاں کوئی بریک نہیں آتی خبروں میں, تو ویسے ہی بریک نہیں آتی. تو جیسے پراجا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی 2-3 گھنٹے الیکشن والے دن آپ سو گئے ہوں گے, تو پھر کیا ہوا 45 سے 47 میں شفٹ ہو گئے معاملات, تو وہ پھر پراجا صاحب نے کہا تھا اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں ہے, لیکن چلے لوگ سنیں گے بھی تو صحیح, وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن عید کا دن ہے, اینی ویز آپ کو مبارک, عید مبارک سب کو. اور عید میٹھی میٹھی تو چھوٹی ہوتی ہے, یہ ذرا دوسری عید ہے تکوں والی اور قربانی والی, تو وہ مصروفیات بھی. کبھی بکرا ذبح کیا آپ نے خود؟ نہیں, بکرا کبھی نہیں ذبح کیا ٹو بی آنیسٹ. ایسے پراجا صاحب آپ نے کیا کبھی خود بکرا ذبح؟ نہیں. یہ پوچھ لیں بکرا بنے تو نہیں کبھی. اچھا میں نے کیا ویسے. اچھا ہاں ایک زمانے میں جو ہے نا وہ میں کر لیا کرتا تھا. ہم سمجھتے تھے آپ صرف اینکر. یہ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو کل سے میں اور پراچا صاحب کسائی ڈھونڈ رہے تھے. وہ تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں, اب تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. ابھی شام کی اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, صبح کی سلاٹ سارے فیل ہیں. کیا بات ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ جیسے میں ابھی پوچھ رہا تھا, سوال کر رہا تھا کہ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, تو میں تو ویسے میری کاظم صاحب تو یہ ہے کہ میں اگر 7 گھنٹے کے لیے سوتا ہوں نا تو فون دور رکھ کے سوتا ہوں, اور پھر پورا تسلی سے رات میں اگر آنکھ کھلے تو کبھی اٹھا کے فون نہیں دیکھتا. یہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فون تو میں بھی سائڈ پہ, میرا تو فون ویسے ہی سائلنٹ پہ رہتا ہے. میں دن کو بھی جو ہے نا اگر کوئی ٹیلی فون پہ بات ہونی ہو تو پورے دن میں شاید 1 آدھے بندے سے کسی سے میری ٹیلی فون پہ یا 2 بندوں سے بات ہو رہی ہو, تو میں ٹیلی فون نہ کسی کو کرتا ہوں, تنگ کرتا ہوں, نہ زیادہ بات کرتا ہوں. اس لیے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے جس طرح ابھی دونوں کولیگز بتا رہے تھے کہ ساری انفارمیشن آپ کی بات چیت اس کے ذریعے ہوتی رہتی ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات کو تو فون سائڈ پہ ہی رکھ دیں, لیکن اگر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو پھر وہ اٹھا کے بندہ دیکھ لیتا ہے, چیک کر لیتا ہے. تو وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیوز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو بندے کو نظر رکھنی پڑتی ہے, تو وہ تو. اور عید کا دن, بڑی عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں میں جو ہے نا ایموشنلی بڑا ڈیٹیچڈ قسم کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے. میں تنہائی میں اتنا خوش رہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت لوگ اکٹھے ہو گئے تو بڑا مزہ آ گیا. اچھا, مجھے جتنا میں اکیلا رہتا ہوں مجھے اتنا زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں عید بھی. اور میں اپنے آپ کو ایسا کٹ آف کرتا ہوں کہ میں اگر اس پروگرام میں بھی بیٹھا ہوں نا, اگر میں چاہوں نا تو میں بالکل کٹ آف ہو جاؤں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, میں اپنی اس میں چلا جاؤں. تو یہ ہمارے پروفیشن کے لیے بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ جس نہج پہ چیزیں اس وقت پہنچ گئی ہیں, تو اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں تو آپ تو ذہنی طور پہ فریش نہیں رہ سکتے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ عید والے دن کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جائے. لیکن میری ساری اب جوانی پوری جو ہے 25 سال سے تو میں برطانیہ میں ہوں, تو عیدیں پھر وہاں پہ وہ ایک بہت کم موقع ملتا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں, اور کبھی آئیں کبھی نہیں آئیں, تو وہ بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی ہمیشہ عید کے موقع پہ. تو جہاں پہ لوگوں کو عید کا موقع اکثر خوشی کا موقع ہوتا تھا, وہاں پہ ہمارے لیے وہ بڑا ایموشنل, تو وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہو گیا کہ یار عید آ رہی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہوں گے, بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوں گے, اس دفعہ نہیں ہوں گے, اگلی دفعہ ہوں گے. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اکثر جو ہے عیدوں کے اوپر وہ بندے کو اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی کیا ہے ویسے؟ بڑی عید پہ کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ لوگوں کو تو کھانے پینے کی ہوتی ہے کہ جی ٹکے شکے بنائیں, کھائیں پئیں یہ, اور فیملیز کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو وہ ہمارا بھی وہی ہوتا ہے کہ جناب فیملی کے ساتھ ٹائم ہو جائے گا, کچھ کھا پی لیں گے.